ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ رعد کی آیت نمبر 12۔ ہو والذی، وہ تو وہ ذات ہے، یریکم البرق، جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوف سے، و طمعا، اور امید سے، یعنی بجلی میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی اٹھا لیتا ہے بھاری بادلوں کو۔ اب اس میں کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہی ذات جو تمہیں بجلی بھیجتا ہے، یعنی اس میں کیا ہے، اب پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آفاق سے ڈرا رہے ہیں کہ اس میں بجلی میں بھی ایک خوف ہوتا ہے، یعنی انذار ہوتی ہے، خبردار کرنا ہوتا ہے، اور ایک امید یعنی خوشخبری ہوتی ہے کہ بارش برسے گی اور کیا ہوگا، ہماری فصلیں، زمین زندہ ہو جائے گی، لہلہائیں گی۔ اسی طرح رسول جو آتے ہیں وہ وحی لے کے آتے ہیں، تو وحی بھی ہمیں کیا ہوتا ہے، خوشخبری بھی ہوتی ہے اور ڈراوا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، اللہ بھاری بادلوں کو اٹھا لیتا ہے۔ بھاری بادل کون؟ وہ نیک شخصیات جو اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو، ان نیک ہستیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ کدھر اٹھا لیتا ہے؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یعنی یہ جو رسول ہوتا ہے یا یہ جو رعد بجلی کی کڑک ہوتی ہے، بِحَمْدِهِ، اس کی تعریفیں، یعنی بجلی کی کڑک بھی اس کی تعریفیں بیان کرتی ہے۔ یعنی یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں، یہ منتشر ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں اور اللہ کی تعریفیں، اللہ کی توحید کے گن گاتی ہیں۔ وَالْمَلَائِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ اب فرشتے کس لیے ڈرے ڈرے رہتے ہیں؟ کیونکہ جب رسول اپنا اتمام حجت کر لیتا ہے تو پھر فرشتوں کا کام ہوتا ہے جا کے عذاب لے جاتے ہیں، ادھر جا کے ڈالتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے تو وہ تو اللہ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہے، اور جو فرشتے ہیں وہ ڈرے ڈرے رہتے ہیں کہ یہ بجلی کس علاقے میں اللہ گرائے گا۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، پھر وہ گرا دیتا ہے اس بجلی کو، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس پر چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اس وقت جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ ان کے اوپر گراتا ہے جو کہہ رہے ہوتے ہیں رسولوں سے لے عذاب لے عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور یہ کہ اس کی گرفت، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یعنی یہ ساری مثال کہاں ہے؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ آفاق سے سمجھا رہے ہیں کہ بجلی کی کڑک بھی رسولوں جیسا کام کرتی ہے۔ جب وہ وہی اپنی بیان کرتے ہیں اور جو قبول کر لیتے ہیں تو وہ ان بھاری بادلوں کی طرح ہو جاتے ہیں، پھر وہ علم کو جگہ جگہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اس سے خبردار نہیں ہوتے، اپنے کفر کے اوپر اڑ جاتے ہیں، تو ان کے اوپر وہ بجلی گرتی ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو ہی پکارنا حق ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو توحید والے ہوتے ہیں وہ سرفراز ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اصل میں ہر اچھائی کی جڑ توحید ہے، یعنی توحید والا بندہ اگر غلطی بھی کھائے گا تو جھکے گا کہاں؟ آ کے اللہ کے آگے، اللہ سے معافی مانگے گا۔ ہر برائی کی جو جڑ ہے وہ شرک ہے۔ مشرک کیا کرتا ہے؟ جتنی بھی بڑی غلطی کر کے آتا اپنے شریکوں کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں اللہ کو پکارنا ہی حق ہے، سچ ہے۔ والذین یدعون من دونہ، وہ جو جن کو یہ پکارتے ہیں یعنی اللہ کو چھوڑ کر، لا یستجیبون، وہ انہیں جواب نہیں دے سکتے، وہ ان کی کوئی دعا قبول نہیں کر سکتے۔ لہم بشیء، ان کی کچھ بھی، الا کباسط کفیہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے کھولی ہوئی ہو کفیہ، اپنی ہتھیلی، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ، کہ وہ پانی اس تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اگر ایک مشرک بندہ اپنے شریک سے مانگ رہا ہے، اس کی مثال ایسے ہے، کوئی ٹینکی کی طرف ہاتھ کر کے بیٹھ جائے کہ ٹینکی کا پانی یا نل کا پانی یا جس کا پانی ہے میری ہتھیلی میں آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی یہ اتنی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔
وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہوتی کافروں کی پکار مگر گم ہو جانے والی، یعنی ان کی ایسے ہے، یعنی اللہ تک پہنچتی ہی نہیں ہے، یہ گم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ان کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز انہیں مل بھی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں پیر فلاں اس کی وجہ سے ملی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں جبکہ ہر چیز اللہ ہی کو سجدہ کر رہی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی، طوعا و کرہا، خوشی سے یا جبر سے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے زبردستی ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے یا خوشی خوشی لگایا ہوا ہے، بہرحال دنیا کی ہر چیز اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی، حالانکہ سورج اوپر ہے لیکن یعنی ہر چیز کا سایہ اللہ کی طرف جھک رہا ہے، بالغدو والآصال، صبح و شام سایہ بھی اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے۔ قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، من رب السماوات والارض، کہ کون ہے رب آسمانوں اور زمینوں کا، یعنی یہاں سجدہ آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ واسطہ اللہ سے ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی سجدوں میں پتہ نہیں کب گر جاتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ جہاں تعلق ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر نہیں کرتے تھے، یعنی سجدہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، تو چونکہ ان کے اوپر وہ بات اس طرح کھلتی تھی تو وہ اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، قل اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ۔ قل افاتخذتم من دونہ، ان سے کہہ دو پھر بھی تم بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اور سرپرست، لا یملکون لانفسہم نفعا، وہ تو نہیں اختیار رکھتے اپنی ذات کے بارے میں بھی، نہ نفع کا ولا ضرہ، اور نہ ہی نقصان کا۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور آنکھیں رکھنے والا؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ہم جعلوا للہ شرکا، پھر بھی انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے ساتھ اور شریک، خالقوا، کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، کا خلق ہی، جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے، فتشابہ الخلق علیہم، یا اللہ کی تخلیق ان کے اوپر شبہ بنی ہوئی ہے، یعنی کیا یہ اللہ کی تخلیق کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں، کیا ان کے پیروں نے، کیا ان کے مزاروں نے، کیا ان کے بتوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ للہ خالق، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی خالق ہے، کلی شیء، ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہ ہے بھی ایک اور سارا غلبہ بھی اسی کا ہے، یعنی تم اللہ کی تخلیق کے بارے میں شک کرتے ہو، اللہ تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہے بھی ایک اور سارا غلبہ بھی اسی کا ہے، سارے اختیارات کا مالک بھی وہ خود ہی ہے۔ تدبیر الامر کا مطلب ہے وہ تدبیر کرتا ہے، یعنی وہ پلاننگ کرتا ہے معاملات کی، آسمانوں سے لے کر زمینوں تک، اور وہ ہے ایک اور سارا غلبہ بھی اسی کا ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے نازل کیا آسمان سے پانی یعنی بارش، فسالت اودیات بقدرہا، پھر ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اس پانی کو لے چلا، فتحمل السیل زبد الرابع، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی، وَمِمَّا یُوقِدُونَ، اور وہ چیز بھی آ گئی، علیہ فی النار، جسے یہ تاپتے ہیں آگ پر، فی النار ابتغاء حلیۃ، کس لیے، زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا ایسے ہی اور فائدے کی چیزیں جیسے مکھن، جیسے گولڈ، جیسے سونے کو پگھلا کر اس کو کندن بنانا، جس طرح لسی بناتے ہیں اور اس میں سے جو پہلے جھاگ اٹھتی ہے پھر مکھن نکلتا ہے، زابد مثلہ، ایسے ہی فائدے کی چیزوں میں ہی ایسا ہی جھاگ اٹھتا ہے، کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ الحق کا، اللہ بیان کرتا ہے حق یعنی سچ کی مثال، والباطل، اور یعنی جھوٹ کی مثال، فَأَمَّا الزَّبَدُ، ہاں جو جھاگ ہوتا ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ تو بہہ جاتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو فائدے کی چیز یعنی کہ جو سونا ہوتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں بیٹھ جاتا ہے، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی مثال، اپنی بات
مثالوں سے اس طرح سمجھاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے اسی طرح آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وحی کو قبول کرنے والے اپنے اپنے ظرف کے مطابق قبول کر لیتے ہیں، جس طرح ندی نالوں پانی اپنا جتنا اپنے ظرف کے مطابق اٹھا لیتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں اس طرح سیلاب آ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا ہے؟ اللہ جس طرح ہماری ہوئی بدر احد، اس طرح جو کفر ہوتا ہے وہ پنپ رہا ہوتا ہے، پھولے ہوئے جھاگ کی مانند ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اندر سونا ہے ہی نہیں، جو فائدے کی چیز ہے وہ اس وقت نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس وقت اوپر پھولا ہوا جھاگ کفر ہی کفر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور وہ چیز جو فائدے کی ہوتی ہے جسے تاپ کر تم سونا اور اپنے زیورات بناتے ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ او متائم، یا کوئی دوسری جو فائدے کی چیز ہم یہ جو بناتے ہیں لسی وغیرہ، تو اس میں سے بھی دیسی گھی بنانے کے لیے اوپر جھاگ اٹھتا ہے، پھر اصل دیسی گھی نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی فائدہ مند چیزوں میں جھاگ اوپر اٹھتا ہے، اسی طرح یہ کفر ابھر کر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بہہ جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو فائدے کی چیز ہوتی ہے، یہ جو دیسی گھی، یہ جو سونا، یہ جو سچے مومن وہ زمین میں نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ کافر سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو ساری مسلمان صحابہ تھے یہ ختم ہو جائیں گے نعوذ باللہ، تو ہم ہماری جو میجورٹی ہے ہم ہی وہ غالب آئیں گے، جبکہ اللہ یہ مثالیں دے کے بتا رہے ہیں کہ غالب کس نے آنا ہے؟ یہ جو میرے خالص مسلمان ہیں، یہ جو میرے توحید کی جڑ کو پکڑے ہوئے ہیں، یہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، اب ان کی خوبیاں کیا کیا ہیں؟ جو توحید کو پکڑے ہوئے ہیں، جو خالص ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے رب کی اچھی اچھی باتیں، اچھائی والی باتوں پر لبیک کہتے ہیں، انہیں قبول کر لیتے ہیں، انہیں اپنا لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور وہ لوگ جو ان باتوں کو قبول نہیں کرتے، لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ان کے پاس آ جائے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اتنا ہی ان کے پاس اور آ جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ، کہ اللہ کو بدلے میں دیں، اپنے بدلے میں دیں، اولئک لہم سوء الحساب، ایسے لوگوں کے لیے برا حساب ہوگا، ومأواہم جہنم، ان کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، وبئس المہاد، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جو قبول نہیں کرتے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگی، اور جو بہت ہی بری ہے جہنم۔ افمن یعلم، کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہو، انما انزل الیک، کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ربک الحق، کو آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ بھلا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی طرف سے اس کتاب کو جو آپ کے پاس آئی ہے حق سمجھتا ہو، کا من ہو و آما، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اس حقیقت سے اندھا بنا ہوا ہو؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل مند ہی پکڑتے ہیں۔ اولو الالباب کیا ہوتا ہے؟ جو فطرت سلیمہ رکھتے ہیں، فطرت سلیمہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انابی دل رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نصیحت وہ پکڑتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ جو پورا کرتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ وعدے کو نہیں توڑتے۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدہ جب انسان شعوری یا لا شعوری شعوری طور پر کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو وحد لا شریک مانتا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں ایک تو عہد الست والا وہ جو وعدہ تھا، دوسرا یہ، اور وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ان احکامات کو یا ان رشتوں کو، بہ ان یوصل، جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، ویخشون ربہم، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب، اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے۔ یہ لوگ انہی رشتوں کو جوڑتے ہیں اور انہیں توڑتے نہیں ہیں،
ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں، تعلقات قائم کرتے ہیں اور اپنی بات حکمت سے پہنچاتے ہیں، اور یہ کیوں پہنچاتے ہیں اور ان کے ساتھ کس طرح صبر سے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے جو برا حساب ہے نا اس سے خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں صرف چاہنے کے لیے وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے ہر حوالے سے صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے صبر ہے وہ نماز سے ہی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی قربت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، سِرًّا وَعَلانِیَةً، یعنی چھپا کر بھی دیتے ہیں اور اعلانیہ بھی دیتے ہیں، یعنی صدقہ اور خیرات چھپا کر بھی دیتے ہیں اور جو زکوٰۃ ہوتی ہے اعلانیہ بھی دیتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ دور کرتے ہیں برائیوں کو اچھائیوں کے ذریعے سے، یعنی اچھا سلوک کر کے اس طرح وہ برائیوں کو دور کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگ ہیں جن کا آخرت میں گھر ہوگا، ایسے لوگوں کا آخرت میں گھر ہوگا۔ جنت عدن، ان کے لیے جنت ہوگی، عدن ہمیشہ رہنے والی، یدخلونہا جس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صالح من آبائہم، جنہوں نے نیکیاں کاریاں کی ہوں گی ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی جوڑوں میں سے، بیویوں میں سے، بیوی ہوں گے تو شوہر، شوہر ہوں گے تو بیویاں، وذریاتہم، ان کے اولادوں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم من کل باب، ان کے استقبال کے لیے ہر دروازے سے کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سلام علیکم، فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، کیونکہ تم نے صبر کیا تھا، فنعم عقبی الدار، بس کیا ہی خوب گھر ہوگا صبر کرنے والوں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو انجام ہوگا ان کا جنہوں نے نیکیاں اختیار کی ہوں گی، جنہوں نے صبر کیا ہوگا۔ والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے عہد الست کو، من بعد میثاقہ، پکا پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ قطع کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں ان رشتوں کو جن کو اللہ نے، ان احکامات اور رشتوں کو جن کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، ویفسدون فی الارض، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنۃ، تو ایسے لوگوں پر لعنت ہوگی، استغفر اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، ولہم سوء الدار، اور ایسے لوگوں کے لیے برا گھر ہوگا، یعنی جہنم، استغفر اللہ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی فراخ کر دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی یہ کیا کہتے تھے، یہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ غریب غربا ہیں، جبکہ ہم ہیں اللہ کے چہیتے پیارے، ہمارا کیونکہ رزق فراخ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی فراخ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَارِغُ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور یہ خوش ہیں، مگن ہیں دنیا کی زندگی میں، وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، إِلَّا مَتَاع، مگر صرف تھوڑا سا ہی فائدہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے پورا دریا بہہ رہا ہو، پورا دریا اللہ کی نعمتیں ہیں، آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی اور اس کی نعمتیں ایسے ہیں جیسے دریا کے اندر سوئی ڈبو، اس کو جتنا قطرہ پانی کا لگتا ہے، یہ دنیا اور اس کی نعمتیں ہیں، جبکہ پورا سمندر آخرت کی نعمتیں اور آخرت کی زندگی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔